مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی جو تقاریر نبوت پر ہیں اور جس کی کتابی شکل اردو میں نبوت میں آ چکی ہے، اس میں رہبر معظم الہی رہبر اور الہی دین کی ایک علامت بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ علامت بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی ایک الہی رہبر کسی معاشرے کے اندر تشریف لاتا ہے تو اس سے پہلے وہ قوم، وہ معاشرہ، وہ جمعیت ایک متحد حالت میں ہوتی ہے، کفر پر، شرک پر، نفاق پر یا گمراہی پر متحد ہوتی ہے۔ اور جب الہی رہبر وہاں آتا ہے اور یہ حالت دیکھتا ہے تو وہ اس حالت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ پورے کا پورا معاشرہ نص قرآن کے مطابق جہنم کے گڑھے پر جا پہنچا ہوتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اس کو اس حالت سے نکالے اور نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ یہ کوشش انجام دیتا ہے وہاں دو گروہ قائم ہو جاتے ہیں، یعنی یہ وحدت یہاں پر تقسیم ہو جاتی ہے اور دو طرح کے طبقات وجود میں آ جاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو اپنی سابقہ روش پر باقی رہتا ہے اور وہ اس تبدیلی کو قبول نہیں کرنا چاہتا، اور وہ جو ان کے روش ہے اسی پہ باقی رہتے ہیں اور رہبر کے مطابق وہ اپنا ٹھکانہ اسی جہنم کو بناتے ہیں چونکہ اسی راہ میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور طبقہ ایسا وجود میں آتا ہے جو اس نئے پیغام کے بعد، اس نئے فکر کے بعد اپنی روش میں تبدیلی لاتا ہے اور اس الہی رہبر اور الہی روش کے اوپر اپنے راستے کو آگے بڑھاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر رہبر معظم ایک الہی رہبر کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بیان کرتے ہیں کہ کہیں پر بھی جب ایک الہی رہبر ایک نئے معاشرے کے اندر آئے گا وہاں حتماً آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا۔ وہاں رسول خدا کی بھی مثال پیش کرتے ہیں کہ مثلاً جب رسول خدا تشریف لاتے ہیں تو پورا مکہ متفق ہوتا ہے بت پرستی کے اوپر، اور اب رسول خدا جب آتے ہیں اور ان کو پیغام دیتے ہیں تو وہ معاشرہ پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جس کو قرآن بھی اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اب یہ سارے کا سارا معاشرہ کفر کی وجہ سے جہنم کے گڑھے پر جا پہنچا تھا جہاں رسول خدا اپنی تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ سارے کا سارا معاشرہ رسول کی بات نہیں مانتا، بلکہ ایک طبقہ اپنی روش پہ باقی رہتا ہے اور ایک طبقہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم پاکستان کے حالات کے اندر آئیں، چونکہ وقت کم ہے، صرف میں ایک دو پوائنٹ بیان کر کے اجازت چاہوں گا، اگر ہم پاکستان کے اندر آئیں تو یہ منظر آپ کو یہاں نظر آئے گا۔ استاد محترم کی آمد سے قبل آپ کو جمہوریت کے اندر، آپ کو دین کی اقدار نہ ہونے کے اوپر، آپ کو مادیت کے اندر ایک اتحاد نظر آئے گا اور سب کی ایک روش نظر آئے گی، لیکن جیسے ہی یہاں استاد محترم تشریف لاتے ہیں اور ایک پیغام کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو دو حصے تقسیم نظر آتی ہیں، اور اس پر بہت سارے افراد پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھی یہ تو اس سے تقسیم پیدا ہو گئی ہے، تو اس سے بہتر تھا کہ یہ پیغام نہ ہو تاکہ وہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ویسا رہے۔ ان کو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی الہی رہبر آتا ہے یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، اور ہمارے بعض افراد اس پر پریشان ہوتے ہیں کہ بھی جب پیغام حق ہے، جب پیغام کے اندر صداقت ہے تو یہ تقسیم کیوں ہے، سارے کے سارے لوگ قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو ان کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ روش الہی، سنن الہی یہی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے طبقات اس کو قبول کرتے ہوں، بلکہ ایک طبقہ اس کو قبول کرتا ہے اور ایک طبقہ اس کے علاوہ اپنی روش کو باقی رکھتا ہے۔ پروفیشنلز آف تحریک بیداری کا اگر میں تعارف کروں تو پروفیشنلز آف تحریک بیداری ایک پروفیشنل جوانوں کا، یونیورسٹی کے طلباء کا اور یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل جو جاب ہولڈر یا بزنس کی شکل میں جو کام کر رہے ہیں ان کا ایک ایسا گروہ ہے جنہوں نے اپنی سابقہ روش کو تبدیل کیا ہے جو پاکستان میں رائج تھی، اور استاد محترم کے اس پیغام بیداری پہ لبیک کہا ہے اور اس الہی رہبر کی اطاعت کے اندر اس الہی راستے پر اپنے سفر کو آگے بڑھایا ہے، اور باقی تمام جوانوں کو بھی اس کی طرف لانے کی کوشش کے اندر برسر پیکار ہیں۔ ابھی چونکہ وقت نہیں ہے ورنہ ایک جو کارکردگی رپورٹ تھی وہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوتی، تو مختلف طرح سے پورے پاکستان کے اندر تبلیغی دورہ جات ہیں، تمام پروفیشنز کے الگ الگ کنونشنز ہیں، جامعہ کے اندر بھی اور پریفرل علاقوں کے اندر بھی پروفیشنل کارگاہیں ہیں، مختلف کوئز پروگرامات ہیں جن کے ذریعے یہ پیغام، یہ فکر عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک دوسرا پوائنٹ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جوانوں کو سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ ہماری فہم میں ابھی بھی ایک شاید کمزوری یہ ہے کہ ہم استاد محترم کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اور ان کا رشتہ ایک شاگرد اور استاد کی حد تک ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ استاد محترم ہم سب کے استاد ہیں اور ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمیں اس قدر عالی استاد میسر آیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، تمام پروفیشنل جوانوں کو نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا رشتہ صرف استاد اور شاگرد کی حد تک محدود نہیں ہوتا۔ اس ملک میں ہر ایک شخص کا استاد ہوتا ہے، جو شخص بھی جس بھی فیلڈ میں اس کو کئی استاد میسر آتے ہیں۔ استاد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز سکھانے کے بعد اپنے میدان میں ہوتا ہے، شاگرد ایک چیز سیکھنے کے بعد اپنے میدان میں ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی ابتدائی اور قلیل تعلق ہوتا ہے، ہمیں اس تعلق کو یہاں تک نہیں رکھنا چاہیے، اگرچہ پہلا مرحلہ یہی ہے لیکن اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا تعلق استاد محترم سے وہی تعلق ہو جو امام صادق کے شاگردوں نے امام صادق کے ساتھ رکھا تھا۔
مثلا امام صادق کے پاس 4000 شاگرد موجود تھے جو امام سے درس سیکھتے تھے، لیکن امام صادق یہ آرزو کرتے تھے کہ اگر یہ 17 افراد بھی مجھے میسر آتے تو میں اپنے حق کے لیے قیام کرتا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے گوش و کنار کے اندر، طول و عرض کے اندر ایک ہزاروں کی تعداد میں ہم شاگرد کے طور پر، آغا صاحب کے شاگرد کے طور پر موجود ہوں، لیکن آغا صاحب بھی یہ آرزو کریں کہ کاش کے چند افراد ہوتے تو پرچم ولایت کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو ایسا نہ ہو، ہم اپنے اس تعلق کو، اپنے اس رشتے کو آگے بڑھائیں۔ ہمارے رشتے کا پہلا مرحلہ یقیناً استاد و شاگرد کا رشتہ ہے، لیکن اس پہ محدود نہیں ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمارے رشتے کی جو اصل نوعیت بنتی ہے وہ امام اور امت کا رشتہ بنتا ہے۔ ہم اس سرزمین پاکستان کے اندر استاد محترم کو امامت کا علم بردار سمجھتے ہیں، اور امامت کا پرچم جنون اٹھا ہے، اور ہم کو امت کے طور پر ان کے پیغام پر لبیک کہنا چاہیے، اور جو رشتہ دین امامت اور امت کی آئیڈیالوجی کے اندر بیان کیا ہے یہ رشتہ ہمیں بنانا چاہیے۔ اور آج جو آپ سب یہاں تشریف لائیں، سب یہ عہد کر کے ہمیں جانا ہے کہ اس امامت اور امت کے رشتے کے تحت ہم نے ایک دوسرے سے پیوستہ ہونا ہے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک پوائنٹ اور عرض کروں تو پھر اجازت چاہتا ہوں، ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا باواز بلند۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آغا صاحب کا جو کردار ہے وہ ایک سفیر حسین کا کردار ہے، اگر اس کو ہم فکر کے طور پر دیکھیں۔ مثلا جس وقت امام حسین نے حضرت مسلم کو کوفہ میں روانہ کیا اور اپنے سفیر کے طور پر ان کو منتخب کیا، تو ان کے ذمہ 2 مسئولیتیں لگیں۔ ان کو فرمایا کہ کوفہ میں جاتے ہی تمام لوگوں کو آل امیہ سے دور کرنا ہے، یعنی طاغوتی نظاموں سے دور کرنا ہے، اور ان کو ہماری امامت کی طرف بلانا ہے۔ یعنی یہ 2 امور وہ ہیں جو کسی بھی سرزمین پر جو شخص بھی انجام دے گا وہ سفیر حسین قرار پائے گا۔ اور یہ بات تو مسلح میں ہر شخص، خواہ ہماری تحریک سے مربوط ہو یا اور سلسلوں سے ہو، ہر شخص یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کسی نے شیعہ کو طاغوتیت سے دور کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ صرف ایک شخصیت ہے، اور اگر پاکستان کے اندر کسی نے امامت کا پرچم بلند کیا ہے اور امامت کے نظام کی طرف دعوت دی ہے اور دعوت دے رہے ہیں تو وہ ایک شخص ہے۔ لہٰذا ہم پروفیشنل جوان یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نظریہ رکھتے ہیں، اور یہ نظریہ ہمارے روح کے اندر پیوستہ ہے کہ پاکستان کے اندر استاد محترم کی حیثیت ایک سفیر حسین کی حیثیت ہے، پاکستان کے اندر استاد محترم کی حیثیت مسلم زماں کی حیثیت ہے۔ اور ہم یہ جوان عہد کرتے ہیں آج، اور یہ عہد کر کے یہاں سے جائیں گے کہ ہم اپنی سرزمین پر مسلم زماں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، سرزمین پاکستان کو سرزمین کوفہ نہیں بننے دیں گے۔ یہ نہیں دیں گے کہ جب آغا صاحب امامت کا پرچم بلند کریں تو ہم اتنے بڑے بڑے اجتماع تو کریں، جس طرح حضرت مسلم کے پیچھے 18,000 لوگ جمع ہوئے، لیکن جب مشکل وقت ہے تو ہم اپنے وقت کے مسلم کو تنہا چھوڑ دیں۔ ہم یہ نہیں کریں گے، بلکہ لہٰذا آج ہم یہ عہد کر کے یہاں سے جائیں گے کہ چونکہ یہ ہم عقیدہ رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، یہ خطابت نہیں ہے اور مقرری نہیں ہے، بلکہ اپنے عقیدے کا اظہار ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ نہ صرف میرا عقیدہ بلکہ تمام جوان جو کہ اس فکر کو سمجھ چکے ہیں ان کو اس بات پر اعتقاد ہے، یہ نظریہ ہے اور یہ فکر ان کی روح میں پیوستہ ہے کہ ہم پاکستان میں آغا صاحب کو ایک محض عالم دین کے طور پر نہیں مانتے، محض ایک استاد کے طور پر نہیں مانتے، بلکہ امام حسین کا حقیقی سفیر مانتے ہیں، ان کو مسلم زماں مانتے ہیں۔ اور جس طرح کوفیوں پر واجب تھا کہ حضرت مسلم کی اطاعت کریں، اسی طرح ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے کہ پاکستان کے اندر استاد محترم کی ہم اطاعت کریں۔ لہٰذا ایک اور کمی جو مجھے ہمیشہ جہاں محسوس ہوتی ہے اس کا اظہار کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ دنیا کے اندر اگر آپ عالمی تشیعوں میں دیکھیں تو چونکہ عالمی سطح پر پرچم ولایت مقام معظم رہبری سید علی خامنئی نے بلند کیا ہے، لہٰذا جہاں پر بھی لبیک خامنئی کی صدا بلند ہوتی ہے وہاں پر اس خطے کے اندر جو شخصیت اس علم کو اٹھایا ہوتا ہے اس کو بھی لبیک کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ لبنان میں دیکھیں تو جہاں آپ کو لبیک خامنئی کی صدا ملتی ہے اس کے فوراً بعد آپ کو لبیک نصر اللہ کی صدا ملتی ہے، اور اگر آپ لبیک نصر اللہ نہ کہیں تو لبیک خامنئی کا نعرہ بھی ایک بے معنی معنی بن جائے گا۔ مثلا جیسے ابھی آپ نے شعار لگایا لبیک یا حسین، اب امام حسین نے یہاں آ کے تو آپ کو حکم نہیں دینا، اب یہاں پر تو عالمی سطح پر اس وقت ان کی نمائندگی مقام معظم رہبری کر رہے ہیں، اگر ہم لبیک خامنئی نہیں کہیں گے تو وہ لبیک یا حسین کا نعرہ عملی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح
بس آخری بات، اور جب تک پاکستان میں ہم استاد محترم کو لبیک نہیں کہیں گے، لبیک خامنئی کی کوئی عملی شکل نہیں بنے گی، کیونکہ امام خامنئی کا تفکر، ان کا ویژن، ان کے مطابق احکام یہاں سے وہ شخصیت ہمیں پہنچائیں گے جس نے اس سرزمین پر پرچم ولایت بلند کیا ہو، جو اس سرزمین کے طاغوتوں کے خلاف نہ پر آزما، وہ ہمیں بتا سکتا ہے۔ اگر ہم ان کی اطاعت نہ کریں تو پھر لبیک خامنئی ایک نعرہ رہے گا، اس کی عملی شکل نہیں رہے گی۔ لہٰذا اب میں استاد محترم کا نعرہ لگاؤں گا اور آپ سب لبیک ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ جو کہ بطور عہد ہے، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ استاد محترم کی ذات پر ہر طرف سے تیر برس رہے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت سارے اجلاس ہیں، آپ کے سامنے بہت سارے اعلامیے ہیں جن کے اندر استاد محترم پر جو تنقید کی جا رہی ہے یا جو پیغامات ان کے اندر دیے جا رہے ہیں، آپ سب آشنا ہیں۔ اندرونی طور پر بھی تیر ہیں جو استاد محترم کی ذات پر آ رہے ہیں، بیرونی طور پر بھی تیر ہیں، اور ایک ہر طرف سے ایک محاصرہ ہے۔ لہٰذا جس طرح ایران کے اندر جو انقلابی علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمین پر سب سے مظلوم ہستی امام خامنئی ہیں، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ رہبریت رکھتے ہیں، ایک مقام رکھتے ہیں، لیکن خود ایران کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ مظلوم ترین ہستی ہے۔ لہٰذا پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں شاید آپ کو سب سے مظلوم ترین ہستی استاد محترم کی نظر آئے گی، کہ اندر سے بھی اتنے تیر ان پر برس رہے ہیں، اندر سے بھی اتنی چالیں ہیں، اور بیرونی سارا محاذ آپ دیکھیں متفق ہو چکا ہے استاد محترم کے خلاف۔ لہٰذا استاد محترم کا دست و بازو ہم ہیں، ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ آنے والے تمام تیروں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، تمام محاذوں پر ہم نے لڑنا ہے، استاد محترم کا دفاع کرنا ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، اور یہ پرچم ولایت جو استاد محترم نے اٹھایا ہے، اس پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دینا، بلکہ اس پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھنا ہے۔ اس عہد کے ساتھ تمام دوست مل کر یہ نعرہ لگائیں، لبیک سید جواد۔